چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں قلب کی عطا گہرائیوں سے محترم محمد افضل جامعہ صاحب، محمد امجد جامعہ صاحب، ان کے تمام برادران گھر والوں پر ان کی سالانہ عظیم شان روحانی نورانی وجدانی محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس سعی کو، اس محبت کو، اس جذبے کو، اس الفت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خیر کی برکت سے تمام دین کی، دنیا کی، آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ کافی چہل پہل ہے اور اس چہل پہل کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چہل پہل ختم ہو کے ایک مرکزیت اختیار کر لے، ایک روحانیت اختیار کر لے، ایک مولیانیت اختیار کر لے، تو آپ کو صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور حضور کے صحابہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھتے جس طرح سے ابھی روزہ بھائی آگے بیٹھے، جس طرح سے ہمارے شجاع بھائی آگے بیٹھے، آپ احباب آگے بیٹھے۔ آپ بھی اگر احباب کھڑے ہو کے آگے آ جائیں گے تو صحابہ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ جس وجہ سے آپ احباب جس رفتار سے آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ عزیر صاحب بھی ماشاءاللہ آ گئے۔ بس کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا سا اسپیکر کے سامنے مت بیٹھیے گا، باقی آپ جتنا قریب ہو کے آگے آگے اس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور احباب بھی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ پیر اور کسی عارضے سے نہیں رکھا اور کوئی بیماری نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو کمر کی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ابھی آ کے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ محسوس ہو کہ نہیں آپ فرشی نشست کو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ کرسی پر بیٹھنا چاہیے تو پھر آپ ضرور اوپر جا کے بیٹھیے۔ اس طرح اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن عمل کو قبول فرمائے، ساتھوں کی سنت پر عمل کرنا قبول فرمائے۔ افضل بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کو برکت دے، آمین۔ روزانہ ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں ماشاءاللہ کو سجانے میں، اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو جوڑنے میں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے میں بہت زیادہ آپ کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے بہت ساری نعتوں کے لیے مجھے کہا گیا ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور کلام بھی کافی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ منتخب کلاموں کے مطلب اشعار انشاءاللہ پیش کر کے اپنے اگلے مہمان کو مدعو کروں۔ آئیے تمام احباب مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور مل کر درود پاک کا ترانہ جذبے کے ساتھ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درود تجھ پہ بھی آمینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، سبحان اللہ۔ تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، میرا جس کو مانگے تمام ہے، بلغ العلا بک
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی لو مدینے سے لگی ہو تو مدینے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جب مدینے میں بیٹھا اور توجہ کہیں اور ہو تو پھر وہ وہاں ہوتا ہے. امام غزالی کا بڑا مشہور واقعہ اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جہاں جس کی لو لگی ہے نا وہ وہیں پر ہے. سبحان اللہ. اس کی روح وہیں پر ہے. تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی لو مدینے سے لگی ہوئی ہے اور آپ اس تصور کے ساتھ کہ سرکار کے روضے کے پاس میں بیٹھے ہیں اور سرکار کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. خدا خدا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. آج سیٹرڈے نائٹ ہے, کہیں پہ محفل ہے میں خوش ہوں, کہیں پہ محفل ہے دل چلو. وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آج تو ہم خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام قصیدہ برد شریف. سبحان اللہ. مرتضی نشاط. اور میری خواہش ہے کہ آپ تمام احباب بھی میرے ساتھ مل کر پیش کریں گے. بڑا لطف آئے گا. حضور نے پسند کر لیا اس کلام کو, تو حضور نے جس کلام کو پسند کر لیا اور اس کی کیا بات ہے. اور دیکھیں میں تو بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات کہ اگر کوئی کلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, جس کو سب پڑھتے ہیں, چاہے کسی کو عربی آتی ہو نہ آتی ہو, کوئی بھی زبان بولتا ہو, لیکن یہ کلام اگر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے, یہ کلام اس کو ضرور سنا ہو.
اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام میں کچھ اردو اشعار میں ملا کر پیش کر رہا ہوں کی سیرت سے متعلق اور اس کلام کے منظوم ترجمے سے متعلق آئیے تمام احباب مل کر پیش کرتے ہیں۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، سبحان اللہ، نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ کیسے ہم، عرض کی جبریل نے شاہد ہے محترم، سبحان اللہ، آقا آپ کا کوئی واصل بھی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، ہاں کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا، صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے، کہ ہر ہمت مشکل میں جس نے دستگیری دی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم
سبحان تجلی سے اللہ لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ لو مدینے کی تجلی سبحان سے لگائے ہوئے ہیں اللہ اکبر دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے سبحان اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے سبحان اللہ سبحان کیا اللہ وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اسی تصور کے ساتھ کے روزے میں حاضر ہیں رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے سبحان اللہ ہم کیا سوال کر رہے ہیں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں آ جائے گا طیبہ سے فلاں بھی کسی روز آ جائے گا طیبہ سے فلاں بھی کسی روز آ جائے گا طیبہ سے فلاں بھی کسی روز ہر وقت مدینے کی دعا ارے مایوس نہ ہو یہ بڑے لچکان کا در ہے مایوس نہ ہو یہ بڑے لچکان کا در ہے اس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے ماں سبحان اللہ دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ مانگ ارے ماں ہے داتا و خواجہ بھی تیرے گنج شکر بھی بھر دیں گے یہ کشش بول تیرا اور انتہائی خوبصورت مقطع اللہ ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں مانگ ارے ماں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور خوبصورت کلام جس کے لیے کہا گیا اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے سبحان اللہ ایک شخص جو سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا مدینہ منورہ میں موجود تھا اور قرب کی منزلوں میں ہوئے حضوری کی منزلوں میں ہوئے حضوری کی منزل کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بس ہم سرکار کے پاس ہی بیٹھے ہیں سبحان اللہ سرکار ہمارے ارد گرد ہیں سبحان اللہ سرکار ہم پر توجہ کیے ہوئے بے ہیں شک سرکار ہم پر عنایت کیے ہوئے ہیں سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا
ایسی کیفیت کے ساتھ جب ہم مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے عاشق کی؟ جب یہ کلام سنتا ہے تو تڑپ ہوتا ہے. حاضر ہے تیری دولت پہ پیدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کر کر ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، اور عرض کرم ہچکی ہچکی، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پاک کرانا پیش پیش تمام کی خوش نصیبی عالمی اصلاح تحریک اور ایک ایسی تحریک جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، نہ صرف کراچی، نہ صرف پاکستان، بلکہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا عشق اور ان کی یاد مچلنا جس تحریک کا، اور مچلانا اور تڑپ پیدا کرنا سرکار نے مطلب کی. سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس تنظیم کے ذریعے مشاہدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوان سمجھدار شخصیات نے بھی چھوٹے چھوٹے کم سے بچوں کو اگر روتا تو لگتا سرکار کی یاد میں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو خدا سے نفرت کا ساتھ. اور اسی تنظیم کے ایک انتہائی اہم
مجلس شورا کے رکن اور میں سے ابھی سے بہت عرصے سے واقف ہوں اپنی کمسنگ سے، اور آپ اس وقت غالباً زمانہ طالب علم میں تھے، تو اس وقت سے میں جانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، دیکھا ہے، تو بڑے اطمینان دل سے میں نے تعریف کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے کسی کو چن لے، کسی کو پسند کرے۔ آپ انشاءاللہ کچھ دیر بعد انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اصلاحی خطاب فرمائیں گے، اور میں نے یہ جو خطاب سنا وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اور بہت اچھی بات ہے۔ آئیے تمام احباب نے کر سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مل کر جذبے سے ہدیہ دوں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ اب اگر مدینے کی تڑپ چاہیے تو اس کلام کو بھی آپ تڑپ کے ساتھ سنیں، بڑا لطف ہے، پڑھنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی۔ شاعر نے پتہ نہیں کس کیفیت کے ساتھ لکھا، سبحان اللہ۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانے کے آداب سے متعلق، سوز دل چاہیے، چشم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، میسر مدینے کی گلیاں اگر میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اور کہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، وجہ کیا ہے، اسے کیا ہے، اپنی روداد ہم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد ہم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور
شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. اور آج کل کے حالات کے تناظر پیش کر رہا ہوں اور حالات کے تناظر میں آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے. شعر کو سوز دل چاہیے ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو رسائی ہے اور نارا رسائی ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے ہم کو آئین خیر البشر چاہیے. مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو. فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی گہما گہمی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا وہ نعرہ جس کو لگاتے ہیں تو کالم سرخی آ جاتی ہے جذبے کی وجہ سے آنکھوں میں رمق چمن آ جاتی ہے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. آئیے سب مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں اور جذبے سے سبحان اللہ. اس کا جواب بھی دینا ہے. نعرہ تکبیر جذبے سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلب کے تا گہرائیوں سے ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ کلام ایسا ہے کہ جب 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 پیش کرنے کا موقع ملتا ہے ایک سرور ایک کیفیت آ جاتی ہے. کیونکہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں سرکار خدا احمد مصطفیٰ سبحان اللہ. خاتم الانبیاء ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. جہاں جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں ہمارا ذکر ہوگا. جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر. اعلیٰ حضرت نے آپ کو فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری اے بے تناہی. آپ کسی کی بھی تعریف کریں. یہاں بہت سارے احباب بیٹھے ہیں معروف شخصیات ہیں بہت محبت کرتے ہیں. کسی کی بھی تعریف کرنا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا کہ آپ چپ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اوصاف ختم ہو چکے ہوں گے. کسی بھی شخصیت کی آپ تعریف کرنا شروع کریں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں. کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا کسی کے وصف کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان اتنا اللہ. اچھا اپنا حبیب بنایا ہے سبحان اللہ. کہ ان کے اوصاف ہی ختم نہیں ہوتے. قال نے فرمایا کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن ایک رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بس انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں.
ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں. یہ محفل یہ عام محفل نہیں ہے، یہ نوری محفل ہے، یہ حضور کی محفل ہے. یہاں پہ ملائکہ تشریف لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اسی محفل کو پیش کر رہا ہوں، آئیے سب مل کر پیش کرتے ہیں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو پیارے آقا کی نگری میں گھر، مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو، اے مریضوں شفا لوٹ لو. آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کائنات، اس کا ذرہ ذرہ، یہ شجر حجر، یہ جن و انس، سب کی تخلیق کا جو سبب ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا. سب کا رخ، ہر ذرے کا رخ مدینے والے کی طرف، ان کی توجہ کا طلبگار ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے یہ کلام شاید فرمایا تھا. فرماتے ہیں زمین و زمان
سبحان اللہ سبحان اللہ مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو پہلے لوگ کہتے تھے کہ زمین سے جو سورج ہے وہ 30 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن جو ابھی نئی ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق زمین سے سورج تقریباً 3 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہونے لگی تو سورج کو جب اشارہ کیا تو 1-2 قدم بھی آگے نہیں بڑھے، بلکہ بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ شان تو دیکھیں، سبحان اللہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی آقا سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے نبھاگے تلے ثنا میں بولے رضا کی زبان تمہارے لیے ہماری زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دانہ صبر ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ باد سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا کھونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبینہ رنگ تیرے محیط میں حبا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب قوت عشق سے ہر پستر کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پستر کو بالا کر دے بحر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بحر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بلا تاخیر
کرسیوں پر تشریف فرما ہے، خاص طور پر اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو آپ آج اس محفل میں چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ ایک صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ جو نیچے بیٹھ کر سننے کا جو لطف ہے یہ صحابہ سے عطا ہوا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ خود اوپر بیٹھتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نیچے بیٹھ کر سماعت کیا کرتے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نے خود نیچے بیٹھ کر سنا۔ تو پیچھے جتنے احباب بیٹھے ہیں جو اللہ رب العزت نے صحت سے نوازا ہے، وہ احباب جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے جگہ جو ہے کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے۔ بعد میں آنے والے احباب کا احساس کرتے ہوئے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے، بڑے ادب سے بلا تاخیر گزارش کروں گا عالمی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغ رکن شورا، بہت اہم رکن شورا اور بہت اہم شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہم سب آپ کو مدنی چینل کے ذریعے اکثر و بیشتر سماعت کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر نبی کریم احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے، آپ کی ذکر کو پہنچانے کے لیے جگہ جگہ مصروف عمل حضرت علامہ مولانا الحاج عبد الحبیب قادری اتاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مواعظ حسنہ سے ہم تمام کے قلوب کو مستفیض فرمائیں، اور میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بڑی یکسوئی کے ساتھ سماعت کریں۔ کوئی ایک بھی جملہ، کوئی ایک بھی لفظ انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے، ایک بات سن لیتے ہیں، ایک جملہ سن لیتے ہیں، ایک نصیحت سن لیتے ہیں، زندگی بھر کام آتی ہے۔ تو کوئی لمحہ، کوئی جملہ ضائع نہ جائے، کوشش کیجیے گا بڑے ہی اہتمام اور توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سماعت کیجیے گا۔ یہ چہرے نورانی جب ہوتے ہیں وہ سرکار کا ذکر کر کر کے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، سرکار کا ذکر کر کر کے ان کا ذکر کر کے ان کی سنتوں میں ڈھل کر پھر ان کا ایسا فیضان آتا ہوتا ہے کہ چہرہ بھی منور ہو جاتا ہے، روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے اور دل بھی منور ہو جاتا ہے، اور ظاہر باطن کے آپ کے ایسا لگتا ہے کسی نور کے حصار میں لے لیا ہے۔ میں میں سے گزارش کروں گا کہ بہت طویل تعارف ہو گیا، مجھ پر آیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عزتوں کو بلند فرمایا، آپ کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ اب میں تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائیں۔ ایثار یہ ہے کہ کسی آنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ مجھے بھی ضرورت ہے اچھی جگہ بیٹھنے کی اور بعد میں آنے والوں کو بھی ضرورت ہے، تو یہی ایثار ہے، یہی سیکریفائس ہے، اس کی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو جو ینگسٹر ہیں اگر وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ چلے بزرگوں کو چھوڑ دیں، ینگسٹر چاہیں تو یہاں قریب آ کے بیٹھیں، دو زانوں بھی بیٹھ سکیں گے، بیان میں فوکس بھی ہو سکے گا، کیونکہ اب تھوڑی دیر بیان ہوگا پھر دعا ہوگی، تو آپ اگر آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ بعد میں آنے والے اور ہمارے بزرگوں کو اپنی آسانی ہوگی۔ مجھے یہ بھی میسج دیا گیا ہے کہ اسلامی بہنیں لیڈیز جو ہیں ان میں بھی سیٹس فل ہو گئی ہیں، تو سیٹ ویسے بھی چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایثار کر لیجیے، اور اگر میری بہنیں بھی نیچے آ کر بیٹھ جائیں گے جو ینگسٹرز ہیں تو بعد میں آنے والوں کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اب جو جہاں بیٹھا ہے برائے کرم خاموش بھی ہو جائے۔ نارملی بات چیت میں ہم وقت گزار لیتے ہیں، موبائل فون پر ہم بزی ہوتے ہیں، اگر کانشیس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، آپ نے ٹائم دیا ہے، تو اب اس ٹائم کو پریشس بنائیے اور اپنے ایک ایک منٹس کو اچھا یوز کیجیے تاکہ آپ نیکیاں کما کر جائیں۔ تو جو یہاں بیٹھے وہ بھی تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، تھوڑا آپ جگہ ہے ماشاء اللہ، آگے آ جائیں تاکہ ماشاء اللہ بیٹھنے کے لیے